محاسبہ نفس کے بارے میں تفسیر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام میں ان حضرت سے معقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں ذہین ترین افراد اور احمق ترین اشخاص کے متعلق بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی حضور فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند ترین اور باہوش ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد عالم برزخ کے لیے عمل بجا لائے، اور احمق ترین وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور امیدوں کے ساتھ دل باندھ لے اور ان کا خدا سے تقاضا کرے۔ اس وقت ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کس طرح انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے؟ ان حضرت نے فرمایا، جب سارا دن گزرنے کے بعد رات آئے تو خود اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہے، اے نفس، جو دن گزر چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ خدا تجھ سے سوال کرے گا وہ دن تم نے کیسے گزارا اور اس میں کون سا عمل سر انجام دیا؟ کیا خدا کو یاد کرتے رہے ہو؟ کیا تم نے خدا کو یاد کیا اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہے؟ کیا اپنے مومن بھائی کا حق ادا کیا یا دکھ درد کو اس سے دور کیا؟ کیا اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال اور اولاد کی عزت و آبرو کی حفاظت کی؟ کیا اس کی موت کے بعد اس کے وارثوں کے متعلق حرمت کی حفاظت کی ہے؟ کیا ایک مومن بھائی کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے؟ کیا کسی مسلمان کی مدد کی ہے؟ آج کون سا کام انجام دیا ہے؟ اپنے تمام کاموں کو یاد کرے، اگر دیکھے کہ اس کے تمام کام اچھے تھے تو خدا کی حمد کرے اور اس کی کبریائی بیان کرے کہ اس نے مجھے توفیق عطا کی تاکہ میں اچھے کام انجام دے سکوں، اور اگر نامہ اعمال میں غلطی اور خطا کو دیکھے تو خدا سے مغفرت طلب کرے اور عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور ان گناہوں کو بار بار درود پڑھنے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرنے اور اس کو قبول کرنے، اور ان کے دشمنوں جنہوں نے ان کا حق غصب کیا اور ان کے مقامات سے محروم کیا ان پر لعنت کرے اور نفرت کرنے کے ذریعے ان نامہ اعمال سے محو کرے۔ جب کوئی مومن ایسا کرتا ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے اولیاء کے ساتھ تیری ولایت کی وجہ سے، میرے دشمنوں کے ساتھ تیری بیزاری اور برات کی وجہ سے، میں تیرے حساب میں تیرے گناہوں کی وجہ سے سخت گیری نہیں کروں گا۔